غنیمت کے مال میں تھی، بعد کو نہ ملی۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ آپ نے لی ہوگی، اس لیے کہ آپ کا غنیمت کے مال میں ایک حق تھا السخی و سواد کے ساتھ، آپ غنیمت کے مال سے کچھ چن لینے کا حق تھا، تو شاید آپ نے اس انداز سے لی، لیکن ان کی یہ رائے غلط تھی۔ آپ کو لینے کا حق تھا، لیکن لوگوں کے سامنے خفیہ طریقے پر تو نہیں لیتے تھے۔ دوسری تفصیل یہ ہے کہ یہ بدر سے متعلق نہیں، احد سے متعلق، اور یہ گمان منافقین نے کیا، مخلصین نے نہیں کیا۔ سمجھ آئی؟ احد میں تو منافق بھی ساتھ تھے، انہوں نے گمان کیا۔ تو غلول کے معنی ہوتے ہیں مشترکہ چیز سے، غنیمت کے مال سے کوئی چیز چرا لینا، سرقۃ من الغنیمت۔ فرمایا کہ نبی کی شان نہیں کہ وہ اس طرح غنیمت کے مال سے کوئی چیز خفیہ لے لے۔ جس نے غلول کیا، خیانت کی، لائے گا جو اس نے خیانت کی قیامت کے دن، پھر ہر نفس کو دیا جائے گا جو کمایا وہ ہم لگ۔ آگے فرمایا مومن کہاں، کافر کہاں، مخلص کہاں، منافق کہاں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ اتباع رضوان اللہ، یہ مومن کمم باب بسخط من اللہ، وہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی لے کر کے آئیں۔ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، ہم درجات، اب جہاں نحوی اشکال ہے، ہم تو ذات ہے، تو درجات جو وصف ہے، وصف کا ذات پر حمل کیسے؟ تو اس کے متعلق دو تفسیریں کرتے ہیں۔ ایک تفسیر کرتے ہیں ہم اصحاب درجات، ہم اصحاب وہ درجوں والے ہیں۔ دوسرا یہاں نکالتے ہیں کہ یہ لہم درجات، نام یہاں مانتے ہیں، اس کو خبر مقدم کرتے ہیں، درجات ان کو مبتدا وخر کرتے ہیں، ان کے لیے درجے مختلف رب کے ہیں۔ فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اوپر آپ کی نرمی کا ذکر تھا، آگے اللہ تعالی احسان بتاتے ہیں، البتہ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا۔ مومنوں پر احسان کا یہ معنی کہ مومنوں نے آپ سے فائدہ لیا، ورنہ آپ تو رحمت للعالمین، کافر بھی فائدہ اٹھا سکتے۔ جب بھیجا رسول ان میں سے کام آپ کے ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اس سے پہلے اگر کہ گمراہ تھے۔ یہ بعث فیہم رسولا من انفسہم کے متعلق سمجھنا۔ اسی مقام پر روح المعانی میں خاصی تفصیل ہے۔ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے، جو استاد ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی کے چوٹی کے محدث ہیں، اور یہ بات زرقانی شرح مواہب میں بھی ہے، اور یہ بات اکثار الملحدین میں بھی ہے، جو محسن محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے رسالہ لکھا ہے بڑا نفیس اور عمدہ، اور اختصاراً یہ بات البحر الرائق اور عالمگیری میں۔ وہ کیا؟ اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کام من العرب ام من العجم، عربی تھے یا اجمی، بشر سے یا کسی اور نوع سے تعلق رکھتے تھے؟ فقال لا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے یا اجمی، بشر سے یا غیر بشر؟ تو کوئی کہتا ہے لا ادری، تو کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ جاننا ضروریات دین میں سے ہے کہ آپ عربی ہیں اور بشر ہیں۔ ضروریات دین کے بارے میں کیوں کہتے ہیں لا ادری؟ فرماتے رب کا فرماتے من انفسہم، ان مومنین کے نفوس میں سے رب نے کہا۔
تو تعجب ہے کہ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں بشر نہیں ہے. یہاں لا ادری والا بھی کافر ہے تو نفی والا کیسے مسلمان بن سکتا ہے؟ حوالے میں عرض کر آگے مسلمانوں کو اپنی شکست پر تعجب ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی تم 2 گنا ان کو ہرا چکے تھے. بدر میں 70 تم نے مارے تھے، 70 گرفتار کیے تھے. اب تو تمہارے 70 مارے گئے ہیں. 2 گنا تم ان کو تکلیف پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا نہ آگا یہ کہاں سے ہے؟ تو کہہ دے یہ تمہارے نفوذ کی طرف سے. ابھی آپ نے پڑھا من بعد ما ہے تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے. ان اللہ علی کل شیء. وہ چیز جو تمہیں ملی، جو جماعتیں ملی احد کے موقع پر، فباذن اللہ، اللہ کے اذن سے غلطی تمہاری، تاکہ مومنوں کو رب جان دے علم ظہور کے طور پر اور منافقوں کو جان دے. اور کہا گیا ان منافقوں سے اللہ کے راستے میں لڑو یا دفاع کرو، اپنی جانوں کو بچاؤ. کہنے لگے گی لو نعلم قتالا، اگر ہم لڑائی جانے نا تو ضرور تمہاری پیروی کریں. یہ تو لڑائی نہیں ہے، یہ تو میری موت ہے کہ ایک طرف چند آدمی ہوں، ایک طرف ساری دنیا اکٹھی ہوئی ہو تو موت کے منہ میں جانا یہ کوئی لڑائی تو نہیں ہے. فرمایا وہ کفر کی طرف زیادہ قریب ہے ایمان. دعویٰ تو زبان سے کرتے ایمان کا، دل میں کفر ہے. اور اصل بات تو دل کی ہوتی ہے، زبان تو کیا ہے؟ منہ سے کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں. واللہ اعلم بما یکتمون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے. کیا کہا ان کے بارے میں؟ اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی نہ جاتے میدان میں، ما قتلوا، نہ قتل کیے جاتے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں دوسروں کو موت سے بچنے کا سبق سکھلانے والوں، فادرؤوا عن انفسکم الموت، اپنی جانوں سے موت کو ٹال دیکھو. سچی دوسروں کو جو یہ اکسیر کے نسخے بتلاتے ہو، خود جان بچانا. پھر فرما ہرگز ان کے بارے میں نہ خیال کرنا جو اللہ کے راستے قتل کیے گئے، مردے نہ خیال کرنا. بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ، رب کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے. خوش ہیں جو چیز آپ نے ان کو دی. پہلے میں نے کر چکا ہوں کہ قتل اس نفس کو کیا جاتا ہے، ہاتھ اس بدن کے ساتھ. روح کو قتل نہیں کراتا. روح کی حیات کا سوال ہی یہاں کچھ نہیں. نہ بدن مثالی کو قتل کیا جاتا ہے، اس کی حیات کا دعویٰ بھی باطل ہے. جس کو قتل کیا جاتا ہے وہ یہ جسد عنصری، حیات اس کی لیکن پہلے پڑھ چکے ولکن لا تشعرون، ہمارے شعور سے بالا. خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے فضل سے. خوش ہوتے ہیں پچھلوں کے بارے میں جو بھی نہیں ملے. یہ خوشی مناتے ہیں کہ خدا کرے ہمارے عزیز بھی ہماری طرح شہید ہوں اور یہاں آئیں، مدد کریں. اللہ کے نعمت سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. ان کو پہنچا زخم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور ڈرتے رہے، ان کو اجر عظیم ہوگا. وہ لوگ ہیں کہا ان سے لوگوں نے، بے شک ان لوگوں نے تاکید سے تمہارے لیے جمع کی ہیں، پس ان سے ڈرو. پس اس قول نے ان کی ایمان کو ظاہر کر دیا اور کہا انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پس لوٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل لے کر، نہ پہنچا ان کو کوئی دکھ تکلیف، اور پیروی کی اللہ کی رضا کی. واللہ ذو فضل عظیم. پختہ بات ہے یہ شیطان ہے، ڈراتے اپنے ساتھیوں سے، پس نہ ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو اگر ہو تم مومن. اور نہ غم میں ڈالیں تجھے وہ لوگ جو جلدی سے جا پڑتے اوپر میں، بے کو ہر جلدی ضرورت دے سکیں گے اللہ کو کچھ بھی. ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کا کہ نہ کرے ان کے لیے حساب آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہوگا عظیم بڑا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے میں، ہرگز اللہ تعالیٰ کو ذرا نہیں دے سکیں گے کچھ بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور ہرگز نہ خیال کرے وہ لوگ جو کافر ہیں. یہ پختہ بات ہے ہمارا ان کو مہلت دینا، یہ بہتر ہے ان کے لیے. پختہ بات ہے مہلت دے کے ان کو تاکہ زیادہ کریں گناہ کو، اور ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا. ما کان اللہ ہو، نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ چھوڑ دیتا مومنوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، یہاں تک کہ الگ کر دیتا خبیث کو طیب سے.
اور نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ تم اطلاع دے غیب پر، لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. بس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ گے اور ڈرتے رہو گے تو تمہیں اجر عظیم حاصل ہوگا. اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو رب نے ان کو دیا اپنے فضل سے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے برا ہے. عنقریب ان کو توق پہنایا جائے گا اس چیز کا جس کی وجہ سے انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار. رب پہلے بدر کا ذکر بھی ہو چکا ہے. بعض حضرات اس کو بدر سے وابستہ کرتے ہیں. بات سمجھنا، لقد نصرکم اللہ ببدر، بدر کا ذکر ہو چکا ہے. کہتے ہیں یہ آیتیں بدر صغرا کے متعلق ہیں. بدر صغرا، بدر کے مقام پر جب کافروں کو شکست ہوئی تو وہی انہوں نے چیلنج کیا کہ آئندہ سال اسی مقام پر پھر ہماری تمہاری لڑائی ہو. مسلمان اس مقام پر پہنچے، کافر نہ آئے. اس واقعے کو تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں بدر صغرا کے نام سے پکارتے ہیں. تو یہ آیتیں اگلی بدر صغرا کی. دوسری تفسیر جو جمہور کی اور اکثر کی ہے کہ یہ حمراء الاسد ہے. حمراء الاسد مدینہ طیبہ سے چند میل ایک مقام ہے. احد میں جب مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوئی، کافر چلے گئے، حمراء الاسد کے مقام پر اکٹھے. وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کیوں آگے؟ جب غلبہ ہمارا تھا تو چاہیے تھا مسلمانوں کو ختم کر دیا. اس نے کہا میں نے تجھے بھاگتے دیکھا، میں نے تجھے آتے دیکھا، میں بھی آ گیا. وہاں نادم ہوئے کہ ہم نے بڑی غلطی کی. وہاں انہوں نے تیاری کی پھر حملہ کرنے کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، باوجود اس کے کہ 70 شہید ہو چکے تھے، بے شمار زخمی تھے، زخمی حالت میں بھی آپ کے حکم کی تعمیل کی. یہ حمراء الاسد کی طرف روانہ ہو. کافروں نے جب سنا کہ وہ آ رہے ہیں تو بھاگ گئے. کہنے لگے زخمی شہر کا حملہ بڑا خطرناک ہے، یہ زخم خوردہ ہے اس لیے زخم پہنچائیں گے. بھاگ. وہاں آپ 3 دن 17، 18، 19 شوال تک وہاں رہے. ایک قافلہ تاجروں کا آیا، اس سے مسلمانوں نے کچھ سودا خریدا، کچھ بیچا اور فائدہ ہوا، لڑائی کی نوبت نہ آئی. یہ حمراء الاسد کا واقعہ ہے جو احد کے متصل بات. وہاں ایک آدمی نعیم ابن مسعود اشجعی کافر تھا. نعیم ابن مسعود اشجعی وہ کافروں کا ایجنٹ تھا. اس کو کافروں نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں، ہمارا روب ان پر ڈال. یہ آ رہا تھا مدینے کو، یہ تجارت والوں کا ایک قافلہ تھا. اس نے آ کر کے مسلمانوں سے کہا کہ وہ جی انہوں نے بڑا لشکر اکٹھا کیا ہے، بڑے قبیلے اکٹھے کیے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان سے لڑائی نہ کرنا، تمہاری خیرخواہی کی بات کرتے ہیں، ان سے ڈرنا. اس کا ذکر ہے کہ وہ شیطان مجسم ہے، اس کی بات میں نہ آنا. الذی نستجابوا، بات کو یہی سمجھنا. استجابہ باب استفعال ہے. استفعال میں سین طلب کے لیے ہوتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ انہوں نے ماننے کا مطالبہ کیا. قاموس میں، روح المعانی میں، کشاف میں، بیضاوی میں، قرطبی وغیرہ میں استجابہ و اجابہ واحد،
یعنی استجابہ بے معنی اجابہ کے ہے، باب استفعال افعال کے معنی، تو اجابہ کے معنی حکم ماننا. بات سمجھ آ گئی؟ حکم مانا ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا، بعد اس کے ان کو زخم پہنچے تھے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا منہم، یہ قید اتفاقی ہے سبھی محسنین سے، ڈرتے رہے ابھی عظیم ہو. یہ وہ لوگ ہیں قال لهم الناس، اس سے مراد ہے نعیم ابن مسعود اشجعی، ایجنٹ کافروں کا. اس نے کہا ان الناس، یعنی قریش نے، قد جمعوا لكم الجموع، بعض جموع کا لفظ نکالتے، بعض عسکر کا لفظ، کہ انہوں نے لشکر تمہارے مقابلے میں جمع کیے، بس ان سے ڈرو. فزادہم، زیادہ کے اندر ضمیر جو ہے اعلیٰ کی طرف لوٹتی ہے جو قول ہے، اس قول نے مومنوں کے ایمان کو زیادہ کیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل لے کر، یعنی تجارت کی وہاں فائدہ ہوا، کوئی تکلیف نہ پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. وہ ایجنٹ جو تھا کافروں کا، انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان یخوف اولیاءہ، اے من اولیائہ لذ خافر، اپنے ساتھیوں سے ڈراتا، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن. آگے فرمایا کہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں، یعنی دعویٰ ایمان کا کرتے منافق اور پھر کافروں سے جا ملتے ہیں، غم میں نہ ڈالیں. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ضرر نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے کہ ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کیوں؟ ان لوگوں نے کفر خریدا ایمان کے بدلے میں، تو جنہوں نے کفر ایمان کے بدلے میں خریدا لن یضر اللہ شیئا ولہم عذاب. اور فرمایا ان کفار کو جو منافق کافر ہیں، ولا یحسبن، ہرگز نہ خیال کریں وہ جو کافر ہیں. آگے بات سمجھیں، آپ کو جلالین تک میں ملے گا انشاءاللہ کہ ما مصدریہ ہے. انا ما میں یہ ونا ما وہ حرف نہیں ہے جو تحقیق کے معنی میں آتے ہیں. ما مصدریہ مانا کرتے ہیں کہ بلا یحسبن الذین کفروا انا املاءنا لہم، یہ نہ خیال کرے کہ ہمارا ان کو مہلت دینا خیر لانفسہم. تو ما مصدریہ ہے، نوملی فعل کو مصدر بنا دیا. یہ نہ خیال کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا یہ ان کے لیے بہتر. ہم پختہ بات اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ مزید اور گناہ کر لیں. چلو ہم رب آگے رب تعالیٰ احد میں تکلیف کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ یہ تکلیف کیوں آئی، سختی کیوں آئی. فرماتے ہیں یہ سختی اس لیے آئی کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ مومنوں کو چھوڑے اس حالت میں جس پر تم تھے. سختی نہ آئے تو اس موقع پر کھڑے کھوٹے کی تمیز نہیں ہوئی. اس لیے سختی نہ آئے کہ خطہ یمیز الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب الگ الگ، کہ مخلص جو ہیں وہ میدان میں رہے، خبیثوں نے جان چرائی. تو سختی نہ ہو تو حلوہ کھانے والے، چوری کھانے والے مجنون تو زیادہ ہیں، خون دینے والا مجنون بہت کم ہو. اس لیے یہ سختی ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ یہ کیوں نہیں بدلاتے تھے کہ فلاں مخلص ہے فلاں غیر مخلص ہے؟ رب بتلا دیں نا. فرمانی رب تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تم ہی غیب پر اطلاع نہیں دے کہ تم ہی اطلاع کہ فلاں مخلص ہے فلاں غیر مخلص، لیکن اللہ چنتے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. تو آمنوا باللہ ورسولہ، اگر ایمان لاؤ گے اور ڈرتے رہو گے فلکم اجر. اب یہاں طویل و ذیل مسئلہ چلتا ہے، میں نہایت اختصار سے بات کرتا ہوں، یاد رکھیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ صرف پروردگار،
غیب کے تمام جزیات اللہ تعالی نے کسی کو نہیں بتایا. اخبار الغیب، انباء الغیب اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بتائے، سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن ایک ذرہ بھی خارج نہ ہو، یہ صرف رب کا حاصل ہے. احمد رضا خان صاحب کا یہ عقیدہ ہے اور ان کی ذریت کا، اور یہ نفی الفیع اور کتابوں میں خالص الاعتقاد بھی ان کی کتاب ہے، نفی الفیع بھی ان کی کتاب ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، از زمین تا عرش، کوئی ذرہ نہیں جس کے علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہو. اور یہ عقیدہ خالص کفر ہے. اچھا، انہوں نے اپنے بچاؤ کا انتظام کیا کیا؟ وہ طویل بات شوق ہو تو ہم نے بمالا مزید علیہ بات ازالت الریب عن عقیدۃ علم الغیب میں کر دی. انہوں نے دفاع یہ کی کہ جی یہ شرک نہیں ہے. کیوں نہیں شرک؟ شرک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالی کا علم ہے ذاتی اور آپ کا علم ہے عطائی. تو اللہ کی طرف عطائی تو نہیں ہو سکتی، لہذا ذاتی عطائی کے فرق سے شرک نہ رہا. یہ ہیلا انہوں نے تجویز کیا، لیکن کفر سے بچنے کے لیے یہ ہیرا بالکل ناکار ہے. کیوں؟ اس لیے کر کے کہ نصوص قطعیہ میں جن چیزوں کی نفی ہے اس کو نفی ماننی پڑے گی. آپ قرآن میں پڑھیں گے ہم نے رسول بھیجے، منہم من قصصناہم علیک ومنہم، ہم نے آپ کو عطا ہی نہیں کیا. وما علمناہ الشعر وما، ہم نے شعر عطا ہی نہیں کیا. عطائی کی نفی کرتا ہے قرآن. قرآن کی آخری صورت ہے سورۃ توبہ، اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُ، تو نہیں جانتا ہم جانتے. کفر سے نہیں بچتے. یہ تعویل کے ذاتی عطائی کا فرق ہو قطع نہیں بچتے، نصوص کا لازمہ. اچھا، وہ اپنے استدلال میں جو کرتے ہیں یہ آیت بھی ہے. کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں اطلاع نہیں دیتا غیب پر، لیکن اللہ تعالیٰ چنتے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجتبی من الرسل تو ہے نا، لا شک فی، تو غیب آپ کو بتلاتا ہے. لیکن ان کا یہ دعویٰ اس دلیل سے باطل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سورہ آل عمران ہے. ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بك خير الخلق www.asnaf.com